سوچنے والی بات یہ کہ اسرائیل ایران تنازع پورے مڈل ایسٹ کو آگ لگا دے گا، جس کا نتیجہ تھرڈ ورلڈ وار کا باعث بن سکتا ہے، لیکن اس پر ابھی تک کوئی ایکشن کیوں نہیں کیا جا رہا یا اسرائیل کو اس میں کہ لگام کیوں نہیں ڈالا جا رہا۔ اس تنازع کے پاکستان پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ میں شہزاد صاحب آپ سے اس سوال کا جواب لوں گی سب سے پہلے۔ دیکھیں ہم نا اگر آپ اس کو دیکھیں اس وقت تو پوری دنیا اس پہ اس کی توجہ ہے، امریکہ اسلحہ بھی دے رہا ہے، لیکن اسلحہ اب ساتھ میں اسرائیل کو تنبیہ بھی کر رہا ہے کہ آپ نے ایرانین جو نیوکلیر فیسلٹی ہے یا کوئی اس کی جو بھی انریچمنٹ ان کی جو سائٹس ہیں ان کو آپ نے وہ نہیں کرنا، ان کے تیل کے جو سائٹس ہیں ادھر بھی آپ نے اٹیک نہیں کرنا اس کو۔ یہی وجہ ہے، ورنہ سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اسرائیلی اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کم از کم آئل کے جو ان کی فیسلٹیز ہیں اور انسٹالیشن ہے اس پہ ضرور اٹیک کرے گا۔ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ دو مقاصد ہو سکتے ہیں اسرائیل کے، ایک تو وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ جی میں اگر کچھ یہ کیا گیا تو میں نیوکلیر جو ہماری کیپیبلٹی ہے اس کو بھی استعمال کرنے سے باز نہیں ہوں گا۔ اسپیکولیشن یہ ہے کہ ایران نے جو ہے وہ نیوکلیر جو فیسلٹی ہے یا نیوکلیر جو آپ کے ویپنز ہیں وہ ڈیولپ کر لی ہیں، اور بار بار ان کو بھی جو ہے وہ چھیڑا جا رہا ہے کہ وہ آپ دیکھیں کہ ایرانی بالکل خاموش ہیں، بار بار ان کو کہا جا رہا ہے، پوچھ رہے ہیں ان سے، وہ بالکل خاموش ہیں کہ وہ کوئی استعمال کریں گے۔ وہ اسرائیلی جو ہے ان کی ایک تل اویو سیمسن ایک آپشن ہے ان کی، جو ان کے بار بار وزراء کہتے رہے ہیں، بار بار کہتے رہے ہیں، وہ یہی ہے سیمسن کو اپنے وہ مذہبی اس بار سے وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے وہ جو مخالفین کے جو قلعہ تھا اس میں جا کے اس پلرز کو اس نے اکھاڑ پھینکا، خود بھی مر گیا اور سب کو اس کو تباہ بھی کر دیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری آخری آپشن ہے کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہوگا تو پھر یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، نیوکلیر جو ہماری ایک ڈیٹرنس ہے وہ ہم استعمال کریں گے۔ ایران کے لیے بھی یہ ہے اور ایران ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا۔ آ گئی بات اس کی کہ کس طریقے سے، ایک اور جو ہے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ تمام کچھ ایران اتنا پھیلا دیا اس نے اسرائیل نے کہ لبنان تک اپنے سوار کو لے گیا اور اس کو کافی تباہ کر دیا، غزہ کو، اور اب اس نے ایران کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ اب ایران کو لپیٹ، ایران لبنان نہیں ہے، ایران آپ کا غزہ نہیں ہے، اب یہاں ایران ضرور، اور ایران کی حیرت ہے، ان کی جو میزائل جو اور ڈیفنس کی جو ان کی وہ ہے، وہ ماہرین خود بھی حیران ہے، دنیا کو اس نے کافی حیرت زدہ کر دیا کہ ان کے پاس بھی جو سسٹم ہے وہ بھی کافی وہ ہے۔ اب پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے؟ پاکستان دیکھیں، پاکستان تو یہ دیکھے گا کہ اسرائیل کا متعلق تو پاکستان کی واضح ایک پالیسی ہے، لیکن اثرات ضرور اس کے ہوں گے، اور آپ نے ایک اشارتاً یہ بات کی کہ تیسری ورلڈ وار، اور اللہ نہ کرے لیکن اس حالت تک نیتن یاہو تو اتنا پاگل ہو گیا ہے کہ وہ شاید وہ تو اس نے جنرل اسمبلی میں کہا ڈیفنس کے لیے میں وہ کر گزروں گا کہ دنیا بھی حیران ہو جائے گی اور ہمیں پورا رائٹ ہے۔ اور یہ تیسری ورلڈ وار کی بات ہم نہیں کرے، برکس ممالک جن کا بھی سمٹ بھی ہوا ہے اس میں بھی یہ بات کی گئی۔ جی شاہ صاحب۔ بالکل میں ڈاکٹر صاحب سے اتفاق کروں گا، اور اس میں میرے خیال میں دیکھیں اس وقت اسرائیل کی جنگ نہیں ہے، امریکہ بالکل شاید وہ فزیکلی اور کہتے ہیں ڈپلومیٹک سپورٹ کے ساتھ ساتھ میٹیریلسٹک سپورٹ کے لیے بھی کھڑا ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے، دیکھیں سعودی عرب کی جو کنڈمنیشن ہے، اب ایک چیز ضرور ہوگی، اگر ایران تباہ ہوتا ہے، چلے فار ایگزامپل گاڈ فاربٹ ہم ایزیوم کرتے ہیں، تو آپ کے خیال سے عراق کے اندر جو کچھ ہوتا رہا تو عراق میں جو ری ایکشن ہوا وہ آپ نے دیکھا، آپ کے تمام مڈل ایسٹرن جو ممالک ہیں وہ ان کے ٹارگٹ پہ رہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ڈیفنس سسٹم اسرائیل کا تو بڑا مضبوط ہے، لیکن قطر کا تو نہیں ہے، سعودی عربیہ کا تو نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر ایران ان دا لارجر کانٹیکسٹ اگر ہٹ ہوتا ہے، اس کو کوئی زیادہ تباہی ہوتی ہے، تو میرے خیال میں وہ ریٹیلیٹ کرے گا، اس کے پاس دوسری آپشن نہیں ہے، کیونکہ وہ میرے خیال میں اس کی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے وہ بھی نہیں چاہے گی کہ عراق کی طرح ان کے حالات بھی ہوں اور ان کے جو ہے نا وہ سپریم لیڈر کو پھانسی دی جائے۔
دوسرا بالکل امریکہ ایک لحاظ سے یہ سمجھتا ہوں اسرائیل بھی ٹیسٹ کر رہا ہے ایران کے نروز کو کہ وہ کس حد تک جائے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کرمنل نیگلیجنس ہے یونائٹڈ نیشنز کی، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کی پیٹرونائزیشن کے اندر نہ صرف غزہ کے اندر اسرائیلی ایکسٹینشن پلان پہ عمل ہو رہا ہے بلکہ لیبنان کے اندر بھی ہے، آپ سیریا کے اندر بھی ہے. اب چلیں یہ بتائیں، ایزیوم کرتے ہیں کہ آپ ہر جگہ پہ بمباری کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، تو اس وقت مطلب یہ ہوا کہ یونائٹڈ نیشنز اپنی وہ اہمیت بھی کھو چکا ہے اور شاید میرے خیال میں ایک ریڈنڈنٹ ادارہ ہے. دوسری طرف برکس کی آپ نے بات کی، بے شک وہاں ہم نے ایک جوائنٹ کرنسی کی، انہوں نے ایک سمبولک بات کی کہ کرنسی ہو سکتی ہے، ہم ایک نئے فورم پہ جا سکتے ہیں، ڈالر سے اپنے آپ کو چھڑا سکتے ہیں، اور ایون شاید کہتے ہیں نا کہ ودن وہ پیرا یہ بات بھی ہوئی کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو ریڈنڈنٹ سسٹم ہے اس کے ہٹ کے ہم اپنا ایک پیرل سسٹم بنائیں. لیکن وہ ہوگا کیسے؟ میرے خیال میں یہ ایک بڑی کہانی ہے. اس وقت تک جب تک امریکہ اور اس کے یورپین اتحادی اگر اسرائیل کے ساتھ ہے، مسلمانوں کا جینوسائیڈ چلتا رہے گا. اور آپ ڈر رہے غزہ اور حماس کی بات کریں، مجھے تو یہ خدشہ لاحق ہے کہ کہیں کل ایران ہو اور اس کے بعد پاکستان بھی کہیں دور نہیں ہے. یہ آپ اس بات کو خارج از امکان نہیں کریں گے کیونکہ جو ایکسپینشن پلان ہے زائنسٹ لابی کا، اس کے آگے کوئی چیز نہیں آئے گی. انہوں نے میرے خیال میں کرنا ہے until and unless آپ ان کو روکیں. اب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.